السلام علیکم ناظرین۔ تو جو پریڈکشنز میں نے آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں کی تھیں وہ ساری صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ تو اوورآل آج کا ایپیسوڈ بہت ہی شاندار رہا، اور آج کے ایپیسوڈ کے مین ہائی لائٹس جو تھی وہ یہ ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا، نیلوفر خاتون اورحان بے کے حکم سے دافنے کو کئی خواتین کا لباس دے کر وہاں سے رہا کروا دیتی ہیں۔ دافنے نیلوفر خاتون کے جال میں پھنس جاتی ہے اور نیلوفر سے کہتی ہے، ہم دونوں یہاں سے بھاگ چلتی ہیں، میں سمندر کے ساحل پر تمہارا انتظار کروں گی، ہم دونوں بحری بیڑے کے ذریعے یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ نیلوفر خاتون اس کو اپنے اعتماد میں لے لیتی ہے۔ دافنے وہاں سے فرار ہو کے سیدھا اندریاس کے پاس آتی ہے۔ اب دافنے اور اندریاس نیلوفر خاتون کو قیدی بنا کر اورحان کو بلیک میل کرنے کا پلان بناتے ہیں، اور پھر فاطمہ خاتون نیلوفر خاتون کا گیٹ اپ لے کر وہاں آتی ہے۔ فلاویوس، عبد الرحمن الپ اور باقی سپاہی بھی وہاں چھپے ہوتے ہیں۔ فاطمہ کے اشارہ کرتے ہی سپاہی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ خاتون اور دافنے کی خوب لڑائی ہوتی ہے، مگر تبھی فاطمہ خاتون اپنی تلوار سے دافنے کی ٹانگیں زخمی کر دیتی ہیں۔ دافنے جنگل سے باہر بھاگتی ہے، فاطمہ خاتون اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ تبھی دافنے ایک کھائی کی اینڈ پر جہاں نیچے پانی ہوتا ہے رک جاتی ہے۔ یہاں بھی ایک لڑائی ہوتی ہے۔ تبھی اندریاس دافنے کے پیچھے آتا ہے، مگر فاطمہ خاتون دافنے کو کھائی کے نیچے گرا دیتی ہیں۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ دافنے ابھی بھی مرے گی نہیں بلکہ زندہ ہوگی۔ دافنے کو کھائی سے نیچے گرتا دیکھ کر اندریاس غصے میں آ جاتا ہے اور فاطمہ خاتون کو پکڑ لیتا ہے۔ اندریاس فاطمہ خاتون کی گردن پر اپنی کلہاڑی رکھتا ہے۔ فلاویوس اور باقی سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، مگر اندریاس فاطمہ خاتون کو کھائی سے دھکا دے دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے، مگر وقت رہتے ہی ایورانوس فاطمہ خاتون کو بچا لیتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سین کی طرف۔ شاہین شاہ اور ضمیر خان قبیلے پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی بناتے ہیں، مگر اورحان بے کو درسن کے ذریعے اس منصوبہ بندی کا پہلے ہی علم ہو جاتا ہے، اس لیے اورحان بے بھی اپنا ایک منصوبہ بناتے ہیں جس میں اورحان بے ایک جھوٹی شادی رچاتے ہیں، جس میں اسپورچا کی جگہ حلیمہ دلہن کا لباس پہن کے آتی ہے۔ شاہین شاہ جب قبیلے پر حملہ آور ہوتا ہے تو یہ حملہ اسی پر ہی الٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ شاہین شاہ اپنی ہار دیکھ کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ ادھر دیدار خاتون ڈیسپینا کے ساتھ مل کر بورسا میں داخل ہوتی ہے۔ ڈیسپینا کچھ خواتین کو مار کے اسپورچا کے کمرے میں گھس جاتی ہے، مگر تبھی وہاں نیلوفر خاتون بھی پہنچ جاتی ہیں۔ نیلوفر خاتون اسپورچا کی مدد کے لیے کمرے میں جاتی ہیں۔ نیلوفر خاتون اسپورچا کی جان بچانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر حاملہ ہونے کی وجہ سے نیلوفر خاتون کے پیٹ میں پین شروع ہو جاتا ہے، مگر صحیح وقت پر ایراز اور باقی خواتین وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ تبھی ڈیسپینا وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اسپورچا ایراز اور باقی خواتین کو ڈیسپینا کے پیچھے بھیج دیتی ہے اور اکیلے ہی نیلوفر خاتون کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ادھر دیدار خاتون گونجا خاتون کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور گونجا خاتون پر حملہ کرتی ہے، مگر اس سین کی اچھی بات یہ تھی کہ گونجا خاتون کوئی ہتھیار نہ ہونے کے باوجود بھی دیدار خاتون کا خوب مقابلہ کرتی ہے اور اپنا اور اپنے بچے کا بہت ہی بہادری سے دفاع کرتی ہے، اور آخر کار جیت گونجا کی ہوتی ہے اور دیدار خاتون اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہیں۔ اور ادھر اسپورچا خاتون 3 ایڈیٹس میں عامر خان والا رول پلے کرتی ہیں، اور بالآخر بہت ساری مشکلات اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ شہزادی اسپورچا کامیاب ہو جاتی ہے اور سلطان اورحان کے جانشین سلطان مراد دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ تبھی اورحان بے بھی شاہین شاہ کا قبیلے پر حملہ ناکام بنانے کے بعد بورسا پہنچ جاتے ہیں، جہاں ان کی والدہ ملعون خاتون انہیں ولادت کی خوشخبری دیتی ہیں۔ نیلوفر خاتون اپنی اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اسپورچا کا شکریہ ادا کرتی ہیں، اور یہ سین پورے ڈرامے میں سب سے خوبصورت تھا۔ اسپورچا بھی نیلوفر خاتون کا اپنی جان بچانے کے لیے شکریہ ادا کرتی ہیں، اور یہ پہلا سین تھا جہاں دونوں خواتین نے ایک دوسرے سے خوشی خوشی سے بات کی، اور آگے جا کر ان دونوں کا ریلیشن بھی بالا خاتون اور ملعون خاتون کی طرح دوستانہ ہو جائے گا۔ باقی ایک چیز جو زیادہ تر فینس نے ناپسند کی وہ یگیت کا پھر سے زندہ نکل آنا ہے، جو کہ پوری طرح جھلسا ہوا اور پوری طرح پٹیوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی زندہ نکل آتا ہے۔
اور آج کے ایپیسوڈ کی ریٹنگ بھی بہت ڈاؤن آئی ہے۔ تو اوورآل آج کی ایپیسوڈ کی مین سٹوری یہی تھی۔ آج کا ایپیسوڈ مجھے تو بہت اچھا لگا۔ آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔